خانقاہ ربانیہ نقشبندیہ روحانی معلج پیر مفتی احسن محمود نقشبندی صاحب۔ حضور پاک صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے دار کو ایسا اعزاز نصیب فرمایا کہ روزے دار کے لیے اللہ نے دو خوشیاں رکھی ہیں، یعنی للصائم فرحتان، فرحت عند فطرہ و فرحت عند لقاء ربہ۔ روزے دار کے لیے خوشی یہ ہے کہ جس وقت وہ روزہ افطار کرتا ہے اس کو اس وقت ایک خوشی محسوس ہوتی ہے، اور ایک خوشی وہ جب کل قیامت کے دن اپنے رب سے ملاقات کرے گا، اللہ جل شانہ جب اس کو اجر عطا فرمائیں گے اس وقت خوشی ہوگی۔ اب پہلی خوشی جو افطار کے وقت ہے، یہ ایک ہوتی ہے اس وقت فطرتی خوشی، ایک ہوتی ہے حقیقی خوشی۔ فطرتی خوشی یہ ہے کہ باتقاد بشریت انسان دن بھر کا بھوکا ہوتا ہے، جب اس کے سامنے اللہ پاک کی مختلف نعمتیں پڑی ہوتی ہیں تو وہ ان بھوک کی وجہ سے ان نعمتوں کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے، کیا میں یہ نعمتیں کھاؤں گا، میری دن بھر کی بھوک، دن بھر کی پیاس ختم ہو جائے گی۔ یہ ایک فطرتی خوشی ہے۔ اور دوسری جو خوشی ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت حقیقی خوشی یہ ہے کہ اس وقت بندے اور بندی کو اس بات پہ خوش ہونا چاہیے، اے میرے مولا آپ نے مجھے حکم دیا تھا روزہ رکھنے کا، تو میں نے آپ کی دی ہوئی توفیق سے اس حکم کی تکمیل کی، اس لیے میں اس پہ خوش ہو رہا ہوں۔ جیسے حدیث پاک میں آتا ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، یعنی عید الفطر کے دن وقفت الملائکۃ علی ابواب الطرق، مختلف راستوں میں فرشتے کھڑے ہو جاتے ہیں اور یہ آوازیں لگاتے ہیں، اغدو یا معاشر المسلمین، اے مسلمانوں کی جماعت جلدی سے عیدگاہوں کی طرف آؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے بڑی خیر لے کے تمہارا انتظار کر رہا ہے، ڈیروں خیروں کے ساتھ اللہ تمہارا استقبال کرنے کے لیے انتظار کر رہا ہے، جلدی جلدی عیدگاہوں کی طرف جمع ہو جاؤ۔ پھر یہاں پر ایک فرشتہ بات کہتا ہے، امرتم بصیام النہار فصمتم وامرتم بقیام النہار فقمتم، کہ اللہ پاک نے تمہیں حکم دیا تھا روزہ رکھنے کا، تم نے روزہ رکھا، اللہ پاک نے حکم دیا تھا نماز تراویح پڑھنے کا، تم نے نماز تراویح کا اہتمام کیا، جو جو تمہیں حکم ملا تم نے حکم پورا کیا، اس بات پہ اللہ تمہیں آج انعام دینے کے لیے تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ تو ہمیں روزہ افطار کرتے وقت فطرتی خوشی نہیں ہونی چاہیے، حقیقی خوشی ہونی، یا اللہ تیری پاک ذات کا شکر ہے کہ آپ نے مجھے توفیق دی اتنا بڑا خیر کا کام کرنے کی، اتنا بڑا حکم پورا کرنے کی، آپ نے مجھے توفیق دی۔ اے اللہ اگر آپ مجھے توفیق نہ دیتے یہ میں کام کیسے کرتا، یہ کام تو میں نے آپ کی دی ہوئی توفیق سے کیا ہے۔ اس بات پہ اس بندے کو خوش ہونا چاہیے کہ اللہ کی توفیق سے میرے حکم کی تکمیل ہو گئی، نہ کہ اس وجہ سے کہ مختلف نعمتیں دے کر خوش ہو۔ یہ تو انسان کی فطرت ہے، اس پہ تو خوش ہوتا ہی ہوتا ہے۔ اصل حقیقت پہ خوش ہو کہ میرے آج اللہ کی دی ہوئی توفیق سے حکم پورا ہوا۔ پھر جب اللہ پاک کی عدالت میں پہنچے گا، اللہ پاک جب اس کو انعام دیں گے، کیونکہ اللہ پاک نے دنیا میں یہ ضابطہ رکھا تھا، فرشتوں کو کہا تھا میرا بندہ نماز پڑھے گا، اجر آپ نے لکھنا ہے، قرآن کی تلاوت کرے گا، اجر آپ نے لکھنا ہے، یہ ذکر و اذکار کرے گا، اجر آپ، جو خیر کے کام کرے گا اجر آپ نے لکھنا ہے۔ لیکن جب روزے کی باری آئی تو ضابطہ تبدیل کر دیا، الصوم لی وانا اجزی بہ، اس کا جو روزہ ہے خالص میرے لیے ہے، کوئی ریاکاری نہیں، کوئی دکھلاوا نہیں۔ باقی عبادات کے اندر ریاکاری دکھلاوا ہو سکتا تھا، لیکن اس کے اندر کوئی ریاکاری دکھلاوا نہیں ہو سکتا، اس لیے فرمایا یہ خالص عمل میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ بھی میں خود دوں گا۔ جب اللہ کی ذات اپنی شان کے مطابق بندے کو اجر دے گی، جو اس کے وہم و گمان اور تصورات میں بھی ہوگا، پھر اس وقت خوش ہوگا۔ دعا ہے کہ اللہ جل شانہ روزے کی عبادت کو، تراویح کی عبادت کو ہمیں اتنا مضبوط بنانے کی اللہ پاک توفیق نصیب فرما دے، تاکہ یہ دونوں چیزیں جب ہم مکمل کر کے اپنے رب کے حضور پہنچے، اللہ ہمیں انعام دے اور ہم خوش ہو جائیں۔ اللہ پاک عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ہمارے ہاں جادو، جنات، بندش اور نظر بد کا شافی علاج قرآن و سنت کی روشنی